میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو، ہم زندہ ہیں الحمدللہ، کہ سیاست کے میدان میں سیاست کیجئے۔ اس پہ سب سے پہلے اکشے کمار کا وہ ڈائلاگ یاد آتا ہے کہ 200 روپے دیں اور 50 روپے کاٹ اور ایکٹنگ کا۔ اشرفی صاحب فرماتے ہیں کہ سیاست کیجئے سیاست کے میدان میں۔ محترم، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سیاست کیجئے سیاست کے میدان میں۔ مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہتا تھا کہ اگر سیاست کرنی ہے تو وردی کے بغیر آ جائیں، سیاست کے میدان میں وردی کے بغیر آ جائیں، سیاست کرنی ہے تو سیاست کے میدان میں آ جائیں۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ اس فوج میں کون ہے؟ کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے یا افغانستان سے آیا ہے یا تاجکستان؟ یہ میرے محترم، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم بنگالیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، افغانیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور سارے مسلمانوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ نفرتیں آپ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ افغانستان غدار ہے، بنگلہ دیش غدار ہے، باقی ہمیں ان سے کوئی بھی نفرت نہیں ہے، ہمیں ان سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ اور پھر میرا چھوٹا سا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو عوام ہے، کیا یہ اسرائیل سے آئی ہے؟ کیا یہ انڈیا کے جاسوس ہیں کہ آپ ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ آپ ان کا مینڈیٹ چراتے ہیں، آپ ان پہ گولیاں چلاتے ہیں، آپ ان کو بولنے کا حق نہیں دیتے۔ ان کو بے گناہ کیوں مارا جاتا ہے؟ ان کو کیوں اغوا کیا جاتا ہے؟ ان کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ کیا یہ اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں؟ کہ ابھی اس پہ بھی اگر فرصت ملے تو بات کر لیں۔ میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے۔ چلیں، مولانا صاحب بہت اچھی بات کی، لیکن کبھی جا کر ان ماؤں سے بھی معافی مانگیں جو پولیٹری آپریشن میں شہید ہوئے۔ کبھی جا کر ان ماؤں سے بھی معافی مانگیں جن کے بچے حق و سچ کہنے پہ شہید ہوئے۔ کبھی جا کر ان ماؤں سے بھی معافی مانگیں جن کے بچوں کو ڈی چوک میں شہید کیا سریعام۔ کبھی جا کے ارشد شریف کی ماں سے بھی معافی مانگ لیں اور ان کے اہل خانہ سے بھی معافی مانگ لیں۔ کبھی جا کر عمران ریاض سے بھی معافی مانگ لیں۔ کبھی جا کے عمران خان سے بھی معافی مانگیں جو 3 سال سے بے گناہ جیل کی سزا کاٹ رہا ہے۔ کبھی جا کے ذل شاہ کی ماں سے بھی معافی مانگیں، وہ تو بھولا بھالا سیدھا سادہ، اسے بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی نہیں بخشا، اسے بھی شہید کیا۔ کبھی آپ نے اس کی ماں سے یا اس کے اہل خانہ سے جا کے معافی مانگی ہے یا اس پہ آپ نے افسوس کیا ہے؟ کبھی جا کر ان ماؤں سے بھی معافیا مانگے جن کے اولاد اغوا ہوئے اور انہیں آج تک معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کے اولاد زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، ان کی لاشیں دیکھنا بھی انہیں نصیب نہیں ہوا۔ ہم ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے۔ نہیں صاحب، آپ نے بالکل غلط کہا، یہاں پہ آپ نے بالکل 100% غلط کہا۔ یہ قوم زندہ نہیں ہے، یہ قوم مر چکی ہے۔ اگر یہ قوم زندہ ہوتی تو یہ چند لوگوں کی عیاشوں کے خاطر IMF کے قرضے کا بوجھ خود نہ اٹھاتی، لیکن یہ قوم مر چکی ہے۔ اگر یہ قوم زندہ ہوتی تو آپ لوگ عیاشی نہ کر سکتے، اگر یہ قوم زندہ ہوتی تو آپ لوگ یوں گنڈہ گردی نہ کر سکتے، لیکن یہ قوم زندہ نہیں ہے، یہ قوم مر چکی ہے۔ اس قوم کا ضمیر مر چکا ہے، اور جن کے ضمیر زندہ تھے، جو زندہ ضمیر لوگ تھے، ان کو آپ لوگوں نے اغوا کیا، ان کو آپ لوگوں نے شہید کیا، ان کو آپ لوگوں نے ملک بدر کیا، اور آپ ٹی وی پہ آ کے اپنا چورن بیچ رہے ہیں کہ قوم زندہ ہے۔ قوم کو تو زندہ رکھنے کا قابل نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے۔ میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو، ہم زندہ ہیں الحمدللہ۔ اس ماں کی فریاد کا ذکر آپ نے نہیں کیا جو رو رو کر کہتی تھی کہ میرے بچے شہید ہوئے، اور پشاور کے کور کمانڈر آگے سے جواب دیتا ہے کہ بچے شہید ہوئے تو اور پیدا کریں۔ کیا اس وقت شہداء کی توہین نہیں ہوئی تھی، یا آپ لوگ بہرے ہو چکے؟ ہم تو ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیں، شہادت ایک ایسا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نصیب کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ صرف مومن لوگوں کو نصیب کرتا ہے، اور شہادت دعائیں مانگنے سے نہیں ہوتی ہے۔ شہادت صرف دعائیں مانگنے سے نصیب نہیں ہوتی ہے۔ شہادت کے لیے حق بات کہنی پڑتی ہے، شہادت کے لیے حق اور سچ پہ ڈٹا رہنا پڑتا ہے، شہادت کے لیے یزید کے سامنے سچ کہنے کی ہمت پیدا کرنی ہوتی ہے، شہادت کے لیے فرعون کے سامنے حق بات کہنے کی جرت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ حق اور سچ کہیں، حق اور سچ پہ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اس ملک پر ایک دہشت گردی کی جنگ جو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں، یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی کا جنگ مسلط کون کرتا ہے؟ کیا یہ جنگ عوام خود اپنے آپ پہ مسلط کرتی ہے، یا یہ دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں؟ یہ اسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں؟ جہاں بھی یہ دہشت گردی ہوتی ہے، جہاں بھی یہ دہشت گرد کو پکڑا جاتا ہے، تو اس کی شناخت آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ غیر ملکی تھا، فلاں ملک سے اس کا تعلق تھا، فلاں ایجنسی سے اس کا تعلق تھا، اور فلاں ملک سے آیا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ زمین کے نیچے سے آیا؟ بارڈروں پہ اس وقت کون کھڑا ہوتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہوتی ہے؟ عوام کی ہوتی ہے۔ کیسے آتا ہے یہ بارڈر پار کر کے؟ اشرفی صاحب، حق بات کہہ سکتے ہو تو کریں، ورنہ یہ ایکٹنگ کرنا بند کر دیں۔ یہ بہت ہو گیا ہے آپ لوگوں کا یہ ڈرامہ۔
آپ لوگوں نے بہت بیوقوف بنایا اس بھولی عوام کو، اب آپ لوگ مزید اس عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں. بس کر دیں، بند کر دیں یہ ڈرامہ. دارالشفا سمجھ کے دری یار پہ گئے، ایسی شفا ہوئی کہ وہیں بیٹھے مر گئے. اعتراف میں تو اپنے تھے، دشمن تھا سامنے. اعتراف میں تو اپنے تھے، دشمن تھا سامنے. کیوں تیر میرے جسم میں ترچھے اتر گئے.